بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے متعلق تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ناظرین اس معاملے میں ایک تو ان ڈیپتھ جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرکار ایسا کیا واقعہ ہوا کہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی وہ بات نہ سمجھ سکے جو اللہ اور اللہ کا رسول۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو جانتے ہیں وہ عام انسان نہیں جانتے، لیکن ناظرین بظاہر یہ معاملہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے مسلمانوں کو ایک شکست ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ فتح نازل کر رہے ہیں، اور فتح کی آیت بھی آیت نمبر 1 اللہ رب العزت خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح دی ہے۔ فتح بھی ایسی روشن اور صریح اور صاف کہ ہر کسی کو نظر آئے۔ تو صحابہ اکرام کو وہ کیوں نظر نہیں آئی تھی؟ اس لیے ہم اس کو سمجھنے جا رہے ہیں ان ڈیپتھ کہ یہ معاملہ ہوا کیا تھا۔ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ بہت کچھ وہ جانیں گے جو آج تک ہم نہیں جان پائے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں۔ ناظرین 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 سال ہو گئے یعنی کہ مسلمانوں کو ہجرت کیے ہوئے۔ سب کو مکہ المکرمہ بہت یاد آتا تھا۔ مہاجرین کو بیت اللہ کی صدائیں لبیک اللہم لبیک کی جو روح پرور صدائیں تھیں وہ یاد آتی تھیں، اور پھر عشق الہی کا جو سحر ہے وہ تو طاری ہی تھا۔ ان تمام یادوں کو وہ ہر وقت آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہم پھر مکہ المکرمہ میں جائیں اور آسانی کے ساتھ طواف کریں اور حج کریں، عمرہ کریں۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد پاک ہے کہ آپ نے ایک دن صحابہ اکرام کو کیا بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا کہ کچھ صحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ حلق کروا دیا ہے، بعض نے سر منڈوایا ہے، اور سب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ایک عام بندے کا خواب نہیں، وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جب ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو سب کی جیسے چنگاری بھڑک اٹھی کہ چلیں جی تیاری کرتے ہیں اور جا کے مکہ المکرمہ میں عمرہ ادا کرتے ہیں یا حج ادا کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ 6 یکم ذی القعدہ کو گئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ عمرہ تھا یا حج بھی آگے ہو سکتا تھا۔ ناظرین 1400 صحابہ قافلہ تیار ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کے یکم ذی القعدہ 6 ہجری بروز سوموار پیر منڈے کو آپ اس سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ مقصد عمرہ ہی تھا اور جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ 1400 صحابہ تو تھے، لیکن جنگی ہتھیار کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ عام ہتھیار جو کہ پروٹیکشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہی تھے، اور ساتھ قربانی کے جانور لیے، اور جانوروں کے ساتھ ساتھ احرام باندھے ہوئے، یعنی کہ خالص صرف اور صرف عمرہ کے لیے ہی۔ پھر اس کے علاوہ جو جانوروں کے گلے میں، قربانی کے جانوروں کے گلے میں ایک نشانی لگائی جاتی تھی جس کو قلادہ کہتے تھے، وہ بھی مطلب جانوروں میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حدیبیہ کہاں ہے ناظرین؟ جب آپ مدینہ المنورہ سے سفر کرتے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف، تو 9 کلومیٹر تقریباً پہلے ایک مقام آتا ہے شمیسی کا۔ شمیسی حدیبیہ یہ ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ایک کنواں بھی تھا، تو یہاں پر درخت لگے ہوئے تھے، کنواں تھا، اچھی یعنی بیٹھنے کی جگہ تھی، باقی تو سارا پہاڑ راستہ ہی تھا سارا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے تو سب نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا، حدیبیہ کے مقام پر، شمیسی کے مقام پر۔ تو پھر جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانوروں کو قلادہ بھی پہنایا، اور ان پہ اب نشان لگا دیے کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہیں۔ اب ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے لیے سب نے وہاں پر احرام باندھا، اور پھر آپ نے قبیلہ خزاع کے ایک صحابی کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جاؤ مکہ المکرمہ جاؤ اور وہاں جا کر دیکھ کے آؤ کہ حالات کیا ہے، کیا وہ جنگ کرنے کو تیار تو نہیں ہیں۔ جب آپ غدیر الاشتات پر پہنچے تو آپ کے جاسوس بھی خبر لے آئے، جنہوں نے بتایا کہ قریش نے آپ کے مقابلے کے لیے تو ایک لشکر تیار کر رکھا ہے، اور بہت سے قبائل کو بھی بلا لیا ہے، اب وہ آپ پر جنگ کرنے سے تلے ہوئے ہیں اور آپ کو
حرم میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، بیت اللہ میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اب بتاؤ آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ میں ان کفار کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دوں جو ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں؟ اگر انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا تو اللہ عز و جل نے مشرکین سے ہمارے جاسوس کو محفوظ رکھا، اور اگر وہ ہمارے مقابلے میں نہیں آئے تو ہم ایک ہاری ہوئی قوم جان کر جو ہے چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صرف بیت اللہ کے عمرے کے لیے نکلے ہیں، نہ آپ کا ارادہ کسی کو قتل کرنے کا تھا اور نہ ہی لڑائی کرنے کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لے چلیں، اگر ہمیں پھر بھی بیت اللہ جانے سے روکا گیا تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ کا نام لے کر سفر کو تھوڑا جاری رکھا۔ مکہ معظمہ سے وہی جہاں پر حدیبیہ کا پیور مقام ہے، جہاں پر کنواں بھی ہے اور کچھ درخت بھی لگے ہوئے ہیں، ایک گاؤں ہے، اب وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں پر جو کنواں تھا صحابہ کرام 1400 تھے، اب جب انہوں نے پانی کو کھینچا اوپر تو پانی اتنا تھوڑا تھا کہ ایک قطرہ بھی پانی باقی نہ رہا کنویں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ صحابہ کرام کے لیے پانی پینے کا نہیں ہے، تو آپ وہاں تشریف لائے، کنویں کے کنارے بیٹھ کر آپ نے دعا کی اور اسی پانی سے جو تھوڑا سا بچا تھا کلی کی اور کلی کا پانی کنویں میں ڈال دیا۔ ابھی تھوڑی بھی دیر نہیں ہوئی تھی کہ کنواں پانی سے بھر گیا، سب نے سیر ہو کر پانی پیا خوب اور اپنے اونٹوں کو بھی پلا لیا، اب ہو گئے تازہ دم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمانوں کی آمد کا سن کر اب 200 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو گھیر لیا اور وہاں پر روک لیا۔ اب اس صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خراش بن خزائی رضی اللہ عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے بطور قاصد یعنی پیغام رساں قاصد کے مکہ المکرمہ بھیجا اور ہمارے بتایا کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ ہمارے اس سفر کا مقصد بیت اللہ کی زیارت عمرہ ہے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہم اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کے آئے ہیں، لہذا ہمارے لیے حرم کے دروازے کھول دیں اور ہم سے کوئی مزاحمت نہ کرے، اور نہ ہی کوئی اسلحہ ہمارے پاس ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اہل مکہ نے تمام تر جو سفارتی آداب کسی بھی قبیلے کے ہوتے ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کے یعنی کہ گھمنڈ میں طاقت کی، انہوں نے اس قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا اور پھر ان کے بھی پیچھے بھاگے، لیکن حضرت خراش بن امیہ بھاگ کر کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کے 9 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا۔ جب وہ بچ کے آئے اور واپس آ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ان معاملات سے آگاہ کیا کہ مشرکین کی جانب سے تو شدید مزاحمتی رویے ہے، آپ سمجھ گئے کہ آپ کچھ سالڈ افیکٹس لینے کی ضرورت ہے، کوئی ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر بات چیت کریں اور امن و امان کا کوئی وہاں پر پیغام سنائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیونکہ مزاج کے سخت تھے اور غصہ بھی آ جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اعتراض نہیں جانے میں، لیکن میرا مزاج آپ جانتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے گا اور وہیں پہ اس قتل و غارت ہو جائے گی، تو میرا نہیں جانا بہتر رہے گا، ایسا کریں کسی اور کو بھیج دیں تاکہ جو معاملات صلح صفائی والے ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی اور ہی بندہ ہونا چاہیے جو بڑا ہی امن پسند ہو۔ اب اس کے لیے کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ سے گفتگو کے لیے روانہ کیا، اور ساتھ ہی مکہ میں موجود ضعفہ مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، وہ مکہ میں مسلسل مشرکین کا شکار ہو رہے تھے، ان کے نام پیغام بھیجا کہ حوصلہ رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان پر تو مظالم ابھی ڈھائے جا رہے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیز جتنے بھی تھے، عزیز خان یعنی بن سعید رضی اللہ عنہ کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور سرداران قریش سے بات چیت شروع کر دی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم خالی آپ کو عمرے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن باقیوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے، باقی عمرہ نہیں کر سکتے، آپ عثمان بن عفان آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔
اب ناظرین معاملہ یہاں پر دیکھیے کہ محبت کی خوشبو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں میل سے بھی آ جاتی ہے. تو معاملہ کیا ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں ادا کروں گا. جب تک وہ نہیں آئیں گے مجھے انفرادی طور پر اجازت نہیں چاہیے. دو ٹوک جواب دے دیا. اب ناظرین وہ شخصیت جو کہ حرم کو دیکھنے کو ترس رہے تھے یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم نہیں کریں گے. تو بعض صحابہ کرام نے جو حدیبیہ کے مقام پر ابھی انتظار کر رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا پیغام لے کر آتے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو وہیں بیٹھ کے وہ تو عمرہ کر رہے ہوں گے مزے سے، اور ہم یہاں پر ہیں وہ تو طواف کر رہے ہوں گے حرم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میرے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کر سکتا، جیسے ہوتا ہے نا آؤٹ آف کوسچن. تو ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اب روک لیا، اب واپس بھی نہیں آنے دیا حدیبیہ کے مقام پر. اب ایک خبر پھیل گئی جو بڑی خطرناک خبر تھی، وہ یہ تھی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے. یہ خبر ایسی تھی کہ تمام مسلمانوں پر، تمام لشکر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بجلی کی طرح بان کے گری. سب صدمے سے نڈھال ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حالت ایسے ہو گئی کہ جیسے طبلِ جنگ بجا دیا ہو، اور یہ فرما دیا کہ ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہیں سے اب نہیں جائیں گے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے قصاص عثمان پر بیعت لی. ناظرین یہ بیعت بہت اعلیٰ معاملہ ہے. بیعت لی. سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ تھے. ناظرین اس خبر سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس قدر غم و غصے کی کیفیت میں تھے کہ بعض نے تو کئی بار بیعت کی، اور حرمت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جان قربان کرنے کا جو عزم تھا وہ سب کا اتنا بڑا ہوا تھا کہ بڑے روحانی معاملات تھے. ناظرین اب جب سب نے بیعت کر لی اور سب بیعت ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا، اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا، اور ارشاد فرمایا یہ بیعت عثمان کی جانب ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ رکھا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. اور ناظرین اللہ رب العزت نے بھی سورہ فتح کی آیات میں کیا خوبصورت بتا دیا. آیت نمبر 10 نازل ہو گئی اسی معاملے کے اوپر. آیت نمبر 10 سورہ فتح 48 نمبر صورت ہے. ناظرین اس کا ترجمہ دیکھیے، ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ. یعنی اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مخاطب ہو رہے ہیں؟ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اللہ نے عہد کیا ہے پورا کرے تو اسے عنقریب اجر عظیم دے گا. اب ناظرین اللہ رب العزت ساری حقیقت جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس معاملات کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ نیکسٹ ایکشن کیا لیتے ہیں. اب ناظرین اسی بیعت کو جو کہ بیعت رضوان کہا جاتا ہے، بیعت کرنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی کہ ابدی و ازلی کلام میں رضامندی کا اظہار کیا تھا. جب آیات جو نازل کر دی تھی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. جو اخلاص ان کے دلوں میں تھا اللہ کو خوب معلوم تھا. پھر اللہ نے ان پر تمانیت کو اتارا، سورہ فتح کی آیت. تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت بعض دفعہ مصلحتاً دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کو حقیقت جاننے کے باوجود، جبکہ اللہ رب العزت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکتے تھے کہ ابھی حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا. اچھا اب دیکھیے ناظرین، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں. عمرہ کرنے آئے ہیں، ابھی تک عمرہ نہیں ہوا اور بات یہاں تک پہنچی. اب ناظرین جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر تو محض افواہ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بخیر یعنی کہ بخیر و عافیت ہیں تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اب دوسری طرف مسلمانوں کے
بیعت سے متعلق سن کر اب اہل مکہ والے ڈر گئے کہ انہوں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، انہوں نے تو اب قسم کھا لی ہے، اب یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ مکمل کر کے چھوڑتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ایک شخص جس کا نام بدیل بن ورقہ تھا، مکہ المکرمہ کی جانب سے، وہ انتہائی معتدل آدمی تھا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے مکہ میں آپ کو داخلے کے روکنے کے لیے حدیبیہ کے طرف میں پانی کے چشموں پر بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، اور ان کا یہاں پر جو طویل قیام کا بھی ارادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یعنی اب تو راستہ بالکل ہی بند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو لڑنے نہیں آئے، البتہ اگر قریش کی خواہش ہو تو میں ان سے صلح کی ایک مدت مقرر کر لیتا ہوں، اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم ہر حال میں ان سے لڑائی کریں گے۔ اب وہی بدیل نے آ کر قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتا دیا کہ انہوں نے تو آپ کو صلح کی پیشکش کر دی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے، تو اس نے ان پر آمادہ کرنا چاہا۔ اب ناظرین، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی بدیل کی بات کی تائید کی اور قریش والوں سے کہا ہوگی ہے نا صلح، اگر ہو رہی ہے تو ہونے دو، جاؤ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لو، کوشش کرو۔ تو بڑے نرم لہجے سے انہوں نے کہا۔ اب جب یہ اصرار ہوا تو قریش نے بھی پھر تھوڑی سی نرمی دکھائی اور انہوں نے سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے بات چیت کرتے ہیں۔ اب ناظرین، عروہ بارگاہ رسالت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات چیت شروع کرتے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران جب عروہ نے یہ کہا کہ لڑائی کی صورت میں قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر غالب آ گئے تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر غیرت ایمانی میں طیش میں آ گئے اور عروہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ اور غصے میں کیا کیا کہہ دیا، باقی جو ہے وہ مورخین اس کے بارے میں مختلف لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک نیا غصے والا روپ بھی لوگوں نے دیکھا کہ ہم بھاگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مطلب یہ تھا کہ ہم تو زندگی کی آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب گفتگو کے دوران عروہ کیا کر رہا تھا کہ بات کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا رہا تھا، بار بار اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اب ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو آپ کو معاملے معلوم ہی ہے کہ کیسا ہے۔ جیسے جیسے وہ داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا تو اسی عروہ کا بھتیجا حضرت مغیرہ بن شیبہ، اس کا بھتیجا یعنی بھائی کا بیٹا اس مجلس میں موجود تھا۔ اب وہ اپنے چچا کو دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اپنی رشتہ داری کا لحاظ کیے بغیر سوچے کہ میرا چچا ہے، کہا کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹاؤ۔ ایک مشرک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگائے۔ عروہ نے جب اپنے بھتیجے کی یہ بات سنی اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس کو معلوم ہو گیا کہ ان صحابہ کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ بھاگنے والے کیا ہیں، یہ تو اپنے رشتہ داروں کو بھی مارنے والے ہیں۔ اب ناظرین، یہ سارے معاملے دیکھ کے جب عروہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ دوڑ کے کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تھوکتے بھی ہیں تو صحابہ اکرام کی کیا مرضی ہوتی ہے کہ یہ تھوک وہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اپنے اوپر انڈیل لیتے ہیں، اپنے اوپر مل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بال گر جائے تو اس کو ایسے لپکتے ہیں اور ایسے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید تلواریں چل جائیں گی۔ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا وہ تو ڈر گیا۔ اب ڈر کے کیا گیا، اب دیکھیے وہ وہاں سے گیا اور جا کے مکہ المکرمہ میں جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں پر جا کر قریش کو پتہ کیا کہتا ہے کہ سنو قریش والو، میں جس مجلس سے اٹھ کے آ رہا ہوں بڑی حیران کن مجلس تھی، میں کیسر و کسریٰ و نجاشی اور بہت سارے سلاطین کے دربار میں بھی میں گیا ہوں، میں نے وہاں کے بادشاہ اور ان کے درباروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔
آپ کے ساتھی آپ کی حفاظت کے لیے کسی بھی آخری حد سے بھی آگے جا سکتے ہیں، لہٰذا عافیت اسی میں ہی ہے، ان سے مصالحت کر لو۔ ان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے، ہمیں وہ نقصان پہنچائیں گے۔ آخرکار ناظرین، قریش یہ صورتحال دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو گئے۔ سہیل بن عمرو کو صلح کے لیے بھیجا اور شرائط طے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی صلح نامہ لکھوایا۔ اب صلح نامہ کیا تھا، غور سے سنیے، شرائط اس کی دیکھیے۔ شرائط کوئی بھی اگر سنے گا تو وہ کہے گا اس میں تو مسلمانوں کی ہار ہے، کیونکہ شرائط ذرا سنیے کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں گے، لیکن صرف 3 دن مکہ میں قیام کرنے کی اجازت ہوگی، ساتھ کوئی اسلحہ نہیں لائیں گے سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی۔ نمبر 2، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، کوئی فریق دوسرے پر تلوار نہیں چلائے گا۔ نمبر 3، جو شخص مسلمانوں میں سے مدینے سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، البتہ جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور متحدہ قبائل یعنی کہ اور بھی جو قبیلے ہیں ان کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ اس صلح میں شریک ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ اب ناظرین، صلح نامہ تیار ہو گیا کہ جب صلح نامہ لکھا گیا تو نیچے نام لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ناظرین، جب اس نے سہیل نے یہ دیکھا تو اس نے کہا محمد رسول اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہمارا تو آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، پھر تو مکہ آپ کا ہوا، ہم تو محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں۔ اب ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت علی، کیونکہ یہ تحریر لکھ رہے تھے، ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو محمد بن عبداللہ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہچکچائے اور ایسا لگا کہ جیسے بےادبی سی ان سے ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ ہٹایا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے میرا نام؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انگلی کے اشارے سے بتایا یہ لکھا ہوا محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے خود وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا اور محمد بن عبداللہ کیا، اس کو چینج کر دیا۔ اب ناظرین، یہ سب کچھ دیکھ کر تمام صحابہ کرام پہ عجیب سی کیفیت گزر رہی تھی کہ یہ کیسی صلح ہو رہی ہے کہ ہم عمرہ بھی نہیں کر پا رہے، جانوروں کو بھی یہی ذبح کرنا ہے، احرام بھی اتارنے ہیں، سارا کا سارا جو لکھائی پڑھائی ہے اس میں بھی یہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، یعنی آپ نے کچھ ایسا فرما دیا اور اس کے بعد ساری عمر پچھتاتے رہے کہ مجھے ایسے لفظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کے لیے آپ نے کتنے اپنے غلام بھی آزاد کر دیے کہ میں نے اتنا لفظ بھی کیوں بولا کہ یہ کیسی صلح ہے کہ جس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم دیا کہ جانوروں کو ذبح کیجئے اور اس کے بعد عمرہ کا جو احرام پہنا ہوا ہے وہ بھی اتار دیجئے، تو تمام صحابہ کرام سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واقعی مطلب یہ کہ ہم ایسا کر دیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں آئے، اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی زوجہ یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ ساتھ تھی۔ آپ نے ذکر کیا کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ جھجک رہے ہیں کہ یہ کریں تو کیا کیا جائے، تو صحابہ اکرام تو وہ حیران تھے کہ مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی اگلا بھی حکم آ جائے۔ تو حضرت ام سلمہ نے وہاں پر ایک ایسا کام کرنے کو کہا کہ تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، ایسا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سامنے اپنا جانور ذبح کر کے سر منڈوائیں تو وہ بھی آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی سب کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے کیا تو سب صحابہ اکرام نے آپ کو دیکھ کر قربانی کر دی، اور تقریباً 2 ہفتے حدیبیہ میں قیام کے بعد سب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ اب ناظرین، صلح حدیبیہ، کس کی جیت کس کی ہار؟ اللہ رب العزت نے تو فرما دیا کہ یہ سب سے بڑی کھلی روشن، یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیت ہے، یہ تو صلح حدیبیہ مسلمانوں کی جیت ہے، لیکن نہیں جو سمجھ آ رہا تھا وہ کیا وجہ تھی؟ ناظرین، اب 10 سال کا پیریڈ مل گیا تھا مسلمانوں کو، اب 10 سال میں جنگوں پہ ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں تھی، 10 سال اب اسلام کی کھل کر
جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دی گئی تھی۔ اس 10 سال میں معلوم تھا کہ نہ ہمارا جھگڑا ہے نہ کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خطوط دوسرے بھی مطلب یہ ہے کہ درباروں میں بھیجے، جو دوسرے حکمران تھے دوسرے ملکوں کے، وہاں بھی بھیجے تھے۔ ان 10 سالوں میں جتنے مسلمان ہوئے، پچھلے تمام پیریڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں ایک اور اندر کی بات بتائی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں اس وقت کچھ ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن آپ ان کے متعلق نہیں جانتے۔ یہ نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ لڑائی ہو جائے، یہ والا غزوہ ہو جائے اور اسی جنگ میں وہ بھی مارے جائیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بچایا، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ان مکہ والوں میں ابھی اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہے، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور بھی ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے بھی ابھی اسلام قبول کرنا ہے، حتیٰ کہ ابو سفیان خود بھی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت مصلحتاً حکمتاً کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری اس میں کوئی ناکامی ہے یا کیا ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے معاملے کو بڑا ہی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس میں اس کی فتح ہوتی ہے، اور یہی فتح مسلمان اتنا پھلے پھولے کہ اس کے بعد کافروں کے پاس کچھ کرنے کو رہ نہیں گیا، اور 10 ہجری کو فتح یعنی فتح مکہ بھی ہو گیا، اور سارا کا سارا معاملہ ہی الٹا پڑ گیا۔ اب تو مکہ خود ہی سارا کا سارا مسلمان ہو گیا، اور کعبے میں اب کون روکنے والا تھا۔ تو ناظرین، صلح حدیبیہ کے یہ بڑے بڑے خوبصورت معاملات تھے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔